الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پبلک پوائنٹ سے جاوید سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم ڈسٹرکٹ جیل اٹک دیکھ رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مقید کیا گیا ہے ایک ناکردہ گناہ میں تو باقاعدہ بریت بھی ہو گئی، بیل ہو گئی، مگر پھر کسی اور گناہ میں، کسی اور خود ساختہ معاملے میں دوبارہ ان کو پابندے سلاسل اور پسے دیواریں زندہ ڈال دیا گیا۔ مگر ناظرین، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ہمیں بہت بڑے لیسن سکھاتا ہے۔ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اٹک جیل کا مین گیٹ، اور اس پر عظیم مجاہد میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کا تصویر لگی۔ یہ ان کی تصویر دیکھ کر کون ہوگا کہ جو 6 ستمبر کے تمام عظیم واقعات اور ایسے ناقابل فراموش واقعات سے جو ہے ناقابل فراموش واقعات کو یاد کر۔ اور میں خود اس بات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے 1965 کی جنگ کا وہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ جو میجر راجہ عزیز بٹی شہید ہیں اور نشان حیدر ان کو ملا، یہ ان کے کارنامے سن لیجئے تو انسان کو جو ہے نا وہ ایک پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کا کیا کارنامے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے درجے سے اگر چاہتے تو یہ بیک لائن پہ رہتے، مگر میجر ہوتے ہوئے یہ لانس نائک یا نائک او پی کے حیثیت میں پرائز انجام دے رہے، جو اگلے مورچوں میں اب اپنی فرنٹ لائن سے بھی آگے جا کر دشمن کے اوپر چڑھ کے تو اس کے نشانے جو ہے وہ پیچھے آرڈر دیتا ہے، اور ٹھیک نشانے جو ہے وہ لگنے سے دشمن کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہوتا ہے۔ ایسے ہی واقعہ کو بیدیا میں پیش آیا تھا BRD کے، اور اس پار سے جب بھارت نے اتنی بڑی فوج کے ساتھ اٹیک کیا تھا تو وہ ان کی ڈیوٹی جو تھی، اس عظیم مجاہد کی ڈیوٹی، وہ بیدیا کے مقام پر تھی، اور انہوں نے مسلسل کئی روز بغیر کچھ کھائے پیے اپنے فائدے منصبی ادا کیے اور دشمن کے دانت کھٹے۔ یہ ان کی تفصیلات میں جائیں تو کافی وقت سے کار ہوگا، لیکن جب اچانک رات کے پچھلے پہر تقریباً 3 بجے صبح بغیر کسی اطلاع کے بھارت نے 1700 بھی لمبا بارڈر کھول دیا، اور سیالکوٹ سے لے کر واگا سے لے کر واگا ادھر جو ہے وہ فاضلکا تک اور بیتیا تک تمام فوجیں انہوں نے ڈپلائے کر دی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے اٹیک سے چند ہی گھنٹوں میں ہم لاہور پہ قبضہ کر لیں گے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسے ہی مجاہدین سے عظیم ناظرین جنہوں نے اپنے عظمت کے کارناموں سے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جدو موڑ کی جانب سے جو BRB نہر پہ پل تھا، اس پل کو اسٹریٹجیکلی اڑانا مقصود ہوا کہ دشمن کا اٹیک، پہلے تو صرف 100 سپاہیوں کی کمپنی نے دشمن کے پورے بریگیڈ اور ٹیم کو روکے، پھر ایک ایسا ہمارے جو کمانڈرز تھے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ پل کو اڑا دیا، تو وہاں پر موجود ہم سیولین ہم رضاکار انہوں نے پکار کے کہا جنرل صاحب سے، جو کمانڈر بریگیڈیئر سے، ان سے کہا کہ آپ کا ایک ایک سپاہی ہمارا قیمتی ہے، کیونکہ ان کو تو ٹریننگ ہے اور وہ گن گrenade بندوق چلا سکتے ہیں، ہمیں تو اس کی تربیت نہیں ہے، لہٰذا اگر جسم سے بم باندھ کے پل کے نیچے جا کے پل کو اڑانا ہے تو یہ کام ہمیں دیجیے۔ بس ایسا ہی ہوا، کتنے ہی گمنام مجاہد انہوں نے اپنے نذرانہ جہاں پیش کیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی سے آپ کا جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف جائیں تو پھر بیتیا کا محاذ آتا ہے، وہاں پہ ٹینکوں کی لشکر چلا آ رہا تھا، اور لگاتار میجر راجہ عزیز بٹی شہید 6 ستمبر سے ڈپلائمنٹ ہوئے اس میں، اور ان کو ان کے کمانڈر نے بہت کہا، ان کے جو کرنل صاحب تھے جو انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ ریسٹ کر لیں، اب آپ کو 4 دن مسلسل ہو گئے ہیں، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، تو آپ ذرا پیچھے آگے ریسٹ کر کے بشک چلے جائیں۔ لیکن اس عظیم مجاہد نے جواب دیا کہ سر، میں اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کے، میں اپنے قائد منصبی کو چھوڑ کے کیسے آ سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا کام کر لوں۔ تو جناب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا کر دوں کہ او پی جو ہے، او پی کا یہ پرائز ہوتے ہیں کہ وہ پوزیشنز جو ہے نا آؤٹ پوزیشن پہ جا کر اٹیک دشمن کے ٹریس کر کے اس کے صحیح اینگل پہ اپنے کمانڈ سے کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر فائر کریں، یہاں پہ فائر کریں، یہاں پہ فائر کریں، تو وہ گویا ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے والا ہو۔ تو جذبہ دیکھیں، یہ ہے جذبہ، یہ تھا جذبہ کہ جس کے لیے عوام نے بھی اپنے سینے کھول دیے تھے، اور دن بھر رات نغمے گا کے ہمارے فوجی بھائیوں کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے رہتے تھے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہے، میرے نغمے تمہارے لیے۔ چنانچہ میجر راجہ عزیز بٹی شہید اپنے اسی فائٹنگ محاذ پر ڈٹے رہے، اور حالانکہ وہ
SOP के मुताबिक उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उनके जज्बा जिहाद ने, जज्बा गुरबती ने इस कदर वो सरशार थे इसमें कि उन्होंने OP के प्राइज मेजर होते हुए उन्होंने OP के प्राइज अंजाम दिए। और ये हिस्ट्री में ये बात सुनहरे रूप से लिखी जाएगी कि उन्होंने ठीक ठीक निशाने लगवा के दुश्मन के अटैक को बर्बाद कर दिया, उनके फ्रंट लाइन के तमाम टैंकों को, पेशर को उन्होंने तबाह करवा दिया। ऐसे में उनका एक बदबख्त टैंक का गोला, उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा मुजाहिद है जो हमें हमारे सामने शीशा फैलाई हुई दीवार बनेगा। तो ऐसे में जनाब मोहतरम, मेरे अजीज हम बच्चों, मेरे अजीज जान साथियों, मेरे अजीज नाजरीन, ऐसे में फिर एक भारतीय टैंक का एक मनहूस टैंक का गोला आके मेजर राजा रजीज को ठीक शहीद के ये कंधे पे लगा और ये वहाँ पे शहादत के दर्जे को पहुंच गए, क्योंकि यही इनका मतलूब व मकसूद था। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। उसी दिन जब वो उन्होंने शहादत जाम शहादत नोश किया था कि उनके उनके अडली ने क्या, उनके स्टाफ ने कहा कि जनाब आप कहें तो आपको यूनिफॉर्म आपका चेंज करवा दें। तो उन्होंने कहा मेरा तो यूनिफॉर्म नहीं। उन्होंने कहा कि दूसरा ऑफिसर का यूनिफॉर्म पड़ा है तो वो आप पहन लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि देखो भाई, जैसे उनको पहले मालूम हो गया था कि वो आज शहीद हो जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, यूनिफॉर्म और कफन अपना अपना अच्छा होता है, कफन भी अपना, यूनिफॉर्म भी अपना, ये उन्होंने बात दिया। और एक उन्होंने लॉजिस्टिक की गाड़ी को वक्त दे रखा था, उन्होंने कहा था तुम 10 बजे तक इंतजार करना और अगर 10 बजे तक कोई तुम्हें खबर ना आए, कोई काम ना मिले तो बेशक पिछली लाइन में चले जाना। चुनाचे ऐसा है, उनको जैसे कि पहले से मालूम था। अभी 10 नहीं बजे थे कि राजा मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद होकर उसी लॉजिस्टिक वाले जो है वो व्हीकल में वो आराम फरमा रहे थे और उनका सफर आखिरत शुरू हो गया था। तो भैया उनको सफर आखिरत का मालूम था कि उन्होंने आज अपनी मंजिल को पहुंच जाना है। तो जब उनके मोर्चे में उनकी साइड पे देखा गया तो वो जो 4-5 दिन से लगातार उनके लिए पूरी हल्के का नाश्ता आता था, तो जो का तू पड़ा हुआ था, वो कहते थे कि जब मेरे सिपाही नहीं खा सकेंगे तो मैं किस दिल से खाऊंगा। ये था जज्बा जिहाद जिसका मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने एक मिसाल कायम करके दिखाई। आज उनके ये अटक जेल की दीवार पे उनका ये फोटोग्राफ देखकर मुझे उनकी सारी बातें याद आ गई। आज मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की रूह को जब भी सुकून मिलेगा कि जब पाकिस्तान की सालगिरत के लिए जैसे उन्होंने जान कुर्बान की थी, हम भी उसी सालगिरत की पालन करें। मगर अफसोस कि हम चंद बुढ़ा लोगों के हाथ में आकर, हाथों में खेल कर हमने मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की रूह को जो है हम गोया उनको तकलीफ पहुंचा रहे, हम गोया उनको उनको उनके चैन को सख्त लगा रहे, क्योंकि उन्होंने तो सालगिरत की खातिर अपने कीमती जानों के नजराने, उनके साथियों ने कीमती जानों के नजराने पेश किए थे। और हम अब क्या कर रहे हैं? हम इस 2022-23 में आके हम क्या क्या हम सालगिरत को जिंदा रखे हुए हैं? क्या हम सालगिरत की और सॉलिडेरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं? जरा इसका ये ऐसा एक तवज्जो तलब सवाल है कि जो जवाब का मुझे तो जवाब नाज़रीन इसका अच्छा नहीं नजर आ रहा, लेकिन कोशिश है और हिम्मत की जाए तो इतना मसला फौरन साफ हल हो। तो जनाब मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खराज तहसीन पेश कर दे, उनको ताज तहसीन और उनके तमाम शोहदा साथियों को ताज तहसीन खराज तहसीन देने का यही एक तरीका है कि हम लौट आए, हम ये अदा के बुतों को तोड़ दें, हम 9 मई की जो हकीकत है उनकी तह को पहुंचे कि 9 मई में गुलू भट्टों का ये एक बीच में शमूलियत थी और 9 मई के अंदर एकदम से 10,000 अपराध की लिस्टें देकर उनको गिरफ्तार करना, ये कुछ ताले आजमाओं का आप जान समझ गए होंगे। ये उनका एक प्लान था, एक मंसूबा था। उस मंसूबे पे उन्होंने 9 मई को भरपूर वार किया और पहले कायदे मोहतरम हमारे पूरे पाकिस्तान में एक चर्चा है और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पे जिनका नाम है कप्तान है इमरान खान है। और उनको बिला वजह आप इस केस को देखें कि जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में से जो गिरफ्तारी का जो ड्रामा था वो एक प्लान ड्रामा था ताकि जज्बात को मारा जाए, तो जज्बात को मारा जाए, वरना वो उस वक्त कोई गिरफ्तारी का तो बनता ही नहीं था, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर गिरफ्तार भी ऐसे कि जैसे अगवा के तरह से, यानी एक जिस तरह किसी दहशतगर्द को अगवा भी नहीं, गिरफ्तार भी नहीं, बल्कि अगवा से बदतर तरीके से उनके स्टाफ, उनके अमले को, उनके पास काम करने वाले कोर्ट के बंदों को जो पूरे मन अपना उनके वो कार्रवाई कर रहे थे और उनकी बायोग्राफी ले रहे थे। तो वहां जाके कंप्यूटर तोड़, खिड़कियां तोड़, बट मार, बंदूकें मार और जनाब अली इमरान खान को भी जरबे लगाई और बुकला को जख्मी कर दिया। जख्मी करके ये सारी वीडियो जो है पूरे नशियाती मीडिया पर दिखाई। ये क्या था? ये सिर्फ एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग और साथ में गुल्लू भट्टों का एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे अटैक। तो लिल्लाह
للہ آپ اس اسٹیج پہ غور کریں اور اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ ساری کیسے ہوا. لیکن اس کے بعد ہو رہا ہے تو جناب ابھی بھی میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کو اگر صحیح معنوں میں خراج تحقیق پیش کرنا ہے تو ابھی بھی واپس لوٹ آئیے 8 مئی کی پوزیشن پہ اور ساری چیزوں کو اس بنا کے انویسٹیگیشن کرا کر چیک کر لے. آپ کو پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ واقعہ کیا تھا. اور یہ جو جھوٹے کیسز 200 کیسز 2 سینچریاں کیسز کی یہ خود بخود ایک عجیب و غریب تازیانہ نہیں ہے. یہ خود اپنے آپ سے مزاج نہیں. یہ خود ہی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری ملک جس کی فوٹو کے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر نے تہس نہس کر دیا تھا آج وہ لوگ بغلے بجا رہے ہیں. آج وہ چاند پہ جا رہے ہیں. آج وہ G20 کے وہ اجلاس کر کے اور بڑے بڑے ترقیاتی معاہدے کر رہے ہیں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے آپ اچار کریں گے ہم نشان حیدر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید میجر طفیل شہید میجر شبیر شریف نشان حیدر شہید میجر کرنل کیپٹن شیر خان شہید اور لال جان شہید ستارے نشان حیدر ہم میجر پائلٹ افسر راشد بناز شہید اور تمام عظیم شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں پہ نذرانے دی ہیں ہم کیسے ان سے آپ اچار کر سکتے ہیں؟ جناب علی آپ جو پاور ہاؤسز ہیں آپ جو صاحبان اقتدار ہیں آپ جو طاقتور حلقے کہلاتے ہیں ذرا اس بات پہ غور کریں. آپ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر میجر شبیر شریف نشان حیدر وہ کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے کس منہ سے ان کو فیس کر سکتے کہ یہ کر رہے تھے آپ نے ایسا کر لیا. تو ابھی بھی التماس ہے آپ سے کہ اپنے ملک کو بہتری کو پہچانیے. اپنے ملک کے حالات کو اچھا کیجیے. اپنے ملک کے حالات کو 71 کے سبق سے دیکھ کر تو نوشتہ دیوار پڑھ کر آپ نے درست کیجیے کہ اس طرح کے سیاسی عمل کو آپ آج چلا دیں گے. آپ آج غیر جانبدارانہ ان سے پانا اور شفاف انتخابات کرا دیں گے اور تو پھر تاریخ میں آپ کا نام جو ہے وہ گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا. اور یہ سارے سلسلے کو آپ یہیں سے بیک کریں اور یہ عدالتوں پہ یہ چھوڑ دیجیے عدالتوں پہ. لیکن ایک ایکول طریقے پہ الیکشن کیمپین تو کرنے کی الیکشن کے لیے لوگوں کی آواز میں لانے کے لیے. لوگ رول گئے ہیں لوگ پریشان ہو گئے ہیں لوگ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں. آج لوگ بھارت کو اچھا کہتے ہیں میرے مادری وطن پاکستان میجر راجہ عزیز بھٹی شہید رحمت اللہ علیہ کے پاکستان کو آج وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگ پڑے ہیں کیونکہ چین نہیں سکھ نہیں راحت نہیں امن نہیں. اور اپنے آواز کا بھی آواز بھی نہیں بول سکتے کیوں کہ پہلے لگ گئے ہیں نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جو چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی بات نہ کر سکے. تو یہ تو ایسا تو نہیں. تو لہٰذا یہ اس کو صحیح راستے میں لائیں تاکہ گولڈن اروپ میں آپ کا جنرل صاحبان آپ کا نام بھی لکھا جائے اور ساتھ میں میجر راجہ شہید عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے ان کے ساتھی شہداء جو ہیں وہ آپ پہ ناز کر سکے. جب بھی جہاں بھی یہ آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو فخر کے ساتھ سینے سے لگائے نہ کہ ادھر منہ سے چلتا. اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. باقی ایک کیونکہ ابھی ذکر آیا تھا اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اور پھر یہ کہ میرے ڈھول سپاہیا دنیا. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے پبلک پوائنٹ سے میں ایک امید کے ساتھ ہم سارے اپنے ناظرین آپ کو الوداع کہتے ہیں. ہماری آواز کسی نہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک پہنچے گی اور صاحبان اقتدار تک پہنچے گی تو ساتھ ہی ہمارے جذبات بھی پہنچیں گے کہ میرے اے وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے لیے. اللہ حافظ اور ٹل نیکسٹ اور جاتے جاتے ایک بار پھر میجر راجہ شہید میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اور پھر تمام نشان حیدر ستارے درر ہلال درر اور نامور اور گمنام شہداء کو جو ہے وہ راج تحسین پیش کرتے ہوئے میں الوداع کہتا ہوں اور امید کے ساتھ کہ میرے ہم جو ہمارے حاضر اقتدار کے منصب پہ ہیں وہ بھی وہاں تک میری آواز پہنچ جائے. جذبہ خیر سگالی کی آواز ہے. آئیے ہم ایک ریکنسیلیشن جو ہے وہ فور دا سیک آف انٹیگریٹی اینڈ سالیڈیرٹی آف پاکستان اینڈ فور دا سیک آف ریلیکسیشن فور دا سیک آف ریلیز to victimize to the people, to the common people who are crushed who have been crushed under the high grade inflation. ایک وقت کا کھا لے دوسرے کی فکر ہے نہ. کبھی آٹا سنا تھا ایسے کبھی جتنے بھی اسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں ان کے ریٹ 4 ٹائمز جو ہے نا ابو چلا چکے ہیں. تو کیا بتائیں خود کل پیٹرول میں 30 روپے اور کا ہو گیا جسے 331 روپے کا 1 لیٹر. اب ایک مزدور جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالے گا تو دن بھر کا گھر کا بجٹ کیسے چلے. بس میں اللہ حافظ کہتا ہوں اس امید کے ساتھ
कि हमारी ये चीज जज्बा एक मुश्तरका तौर पर जो है वो कारआमद होगा, और कल को हम अपने अजीम मुजाहिदीन जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, कैसा फरमाया था कि आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों आती नहीं रुबाई। मेरे अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि जो मैं मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, जिनका ये सामने पोर्ट्रेट है, निशान हैदर, और उनके तमाम शुहदा साथियों को किन अल्फाज में वह खराज तस्लीम पेश कर सकूं। अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन दिल की जो है तमन्नाएं वो आप सबके सामने रखनी है। अब सब मिलकर इन तमन्नाओं पे अमल कर लें तो फिर हम हल्को से दूर हो जाएंगे। हमारा वतन भी एक पुरवकार जगह पे आ जाएगा, जो कि इसका ड्यू राइट है, जिस पे इसको होना चाहिए था, जिस पे इसको आना चाहिए, क्योंकि ये 25 करोड़ आवाम की आवाज है, और जिसके मुहाफिजों में आज हमारे सामने तस्वीर लगी है मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के पुत्र हटाते नहीं निकले की लवली है बिच बधार पुरे, ये सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लफ्ज ही फिरे उधार पुरे। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका आप सबका हमेशा शुरू। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के एंड पे थोड़ी सी एक शायरी है, वो शायरी सन 65 के जो मशहूर मालूम रखने हैं उनमें से एक मुंतखब करना आज की वीडियो में। बाकी कोई कोई नेक्स्ट में हम सुनते सुनाते रहेंगे, तो आप जरूर सुनिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने जवाब से जरूर हमें मुस्तफीद कीजिएगा, क्योंकि ये दिल की आवाज है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार पुड़े, हटाते नहीं विकदे।
ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਧਨ ਭਾਗ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵੀਰ ਖਿਡਾਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਉੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ